کائنات میں ایک اصول ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے. جس کو جس سے محبت ہوگی نا وہ انسان اسی کے تذکرے کرے گا. اگر حضور سے پیار ہے تو لوگ حضور کا ذکر کریں گے. جس کو جس سے بھی محبت ہوگی نا کل قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا. یہ بات یاد رکھیے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو اپنے نبی سے محبت تھی اس وقت جب حضور سامنے تھے تو وہ نبی کے چہرے کی زیارت بھی کرتے تھے اور حضور سے محبت کی باتیں بھی سنا کرتے تھے. نبی سے پیار بھی کرنا، نبی کے چہرے کے دیدار پہ بھی رہنا، حضور سے پیار کرتے رہنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک طریقہ کار رہا ہے. ایک صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ جملہ سنیے گا. ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، نہ نمازیں پڑھی ہے، نہ زکاتیں دی ہے، نہ حج کیا، نہ دیگر معاملات ہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو میرے آقا فرماتے ہیں المرء مع من احب، ارے جس کو جس سے محبت ہوگی کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر وقت تمنا ہوتی چہرہ مصطفیٰ سامنے رہے، حضور سے بس محبت کرتے رہے. یہ جو عشق ہے نا، عشق یہ بہت بڑی ایک آگ ہے، اور اگر حضور سے ہو جائے تو پھر تو کمال ہے نا. بلال پاک نے میرے نبی سے محبت اور عشق کیا، ہاتھ پہ کیل ٹھوک دیے گئے، زبان پہ کوئلے رکھ دیے گئے، تتی ریت کے اوپر لٹا دیا گیا، آپ کے سینے پہ بھاری پتھر رکھے گئے، لیکن پھر بھی حضور کی محبت کم نہیں ہوئی ہے. جب میرے کریم نبی نے فرمایا اے بلال حبشی جی یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ تجھے میں نے حوروں کی سردار عطا فرمائی. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں ہاتھ جوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لوگوں سے مارے کھائی ہیں، حوروں کے لیے نہیں، آقا صرف آپ کے لیے. لوگوں نے میرے ہاتھوں پہ کیل ٹھوک دیے، میں نے برداشت کیا، آقا حوروں کے لیے نہیں صرف آپ کے لیے. لوگوں نے میرے سینے پہ پتھر رکھ دیے، میں نے برداشت کیا یا رسول اللہ حوروں کے لیے نہیں آپ کے لیے. لوگوں نے میری زبان پہ کوئلے رکھ دیے، میں نے برداشت کیا یا رسول اللہ حوروں کے لیے نہیں صرف آپ کے لیے. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے بلال چاہتا کیا ہے؟ بس کہنے لگے یا رسول اللہ تمنا اور منشا یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری ہو، بس میں آپ کا دیدار کرتا چلا جاؤں اور آپ سے محبت کرتا چلا جاؤں، آپ سے محبت کرتا چلا جاؤں. لوگ ظلم کرتے ہیں کہ شاید بلال باز آ جائے گا، پر ان کو پتہ ہی نہیں ہے بلال کی محبت تو چھوٹی نہیں ہے، بلال کا عشق نبی کے ساتھ بڑا اعلیٰ ہے. تو کیا کہتے ہوں گے بلال؟ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، ظالموں یہ تمہارا
غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں خوب نام محمد ہے مومنوں جس میں نکتہ رب کو گوارا نہیں۔ فرمایا تمہاری یہ سوچ فکر غلط ہے کہ شاید ڈراؤ گے دمکاؤ گے سزائے دو گے تو بلال نبی سے عشق چھوڑ دے گا۔ ارے حضور علیہ السلام پر تو میری جان بھی قربان ہے۔ میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمع غفیر صحابہ کا بیٹھا ہوا ہے۔ حضور آپ منبر شریف پہ تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے نبی سے باتیں محبت کی سن رہے ہیں، تو کریم نبی نے پوچھا اے صحابہ بتاؤ وہ عجیب ایمان کن کا ہے؟ عجیب ایمان کن کا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ایمان نبیوں کا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں نہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عجیب ایمان فرشتوں کا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بالکل نہیں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ پھر عجیب ایمان ہمارا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بالکل نہیں۔ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر نبیوں کا بھی نہیں فرشتوں کا بھی نہیں ہمارا بھی ایمان عجیب نہیں تو پھر اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے؟ اس میں آپ کی شان بیان کرنے لگا ہوں میرے بھائی۔ فرمایا پھر اللہ جانتا ہے یا اللہ کا بولے اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے؟ اب صحابہ تو ہاتھ باندھے کھڑے تھے، میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو جی یا رسول اللہ۔ فرمایا دیکھو انبیوں کا ایمان عجیب نہیں ہے، اس لیے ان پر جو وحی کی جاتی ہے وہ تو بس وحی کے مطابق معاملات زندگی کو چلاتے ہیں کام کرتے ہیں، اس لیے نبیوں کا ایمان عجیب نہیں ہے۔ فرشتوں کا ایمان اس لیے عجیب نہیں کہ ان کو جو کہا جاتا ہے بس وہ وہی کرتے ہیں۔ اے صحابہ تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے مجھے سورج کے ٹکڑے کرتے دیکھا، چاند کے ٹکڑے کرتے دیکھا، پھر کلمہ پڑھا، چاند کے ٹکڑے کرتے دیکھا پھر کلمہ پڑھا، تم نے مجھے سورج کو واپس اڑاتے دیکھا پھر کلمہ پڑھا، پھر تم نے مجھے درختوں کو پاس اڑاتے دیکھا پھر کلمہ پڑھا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پھر اللہ یا اللہ کا رسول جانتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ ارے عجیب ایمان ان کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف سنا ہوگا کہ بطوحا کے چہرے والا سونا نبی تھا، ارے واللیل ذوالضحى والا سونا نبی تھا، حامیم کے کنڈل والا سونا نبی تھا، یاسین کے سیرے والا سونا نبی تھا، ارے چاند کے تو ٹکڑے کرنے والے سونے نبی تھے، ارے سورج کو واپس اڑانے والے نبی تھے، ارے پتھروں کو کلمہ پڑھانے والے نبی تھے، ارے بغیر گٹھوں کے کھجورے اگانے والے نبی تھے۔ بس سنا ہوگا، ارے سن کر جو مجھ پر ایمان لائیں گے ان کا ایمان عجیب کا ایمان ہوگا، ان کا ایمان عجیب ہوگا۔ اسی لیے تو ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں ذکر تاکہ اپنی حاضری لگ جائے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ذکر نبی دا کر دیا رینا، ذکر نبی دا کر دیا رینا، جنہوں نے چنگا لگتا ہے وہ میرے نام پڑے گا، ذکر نبی دا کر دیا رینا، چنگا لگتا ہے۔ بھئی تسی دوسرے دن بیٹھ کے محفلہ
سجا کے بیٹھ جاتے ہو، سارے جدی لائٹر آ لیتے ہو، کدی انہوں اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہو، وجہ کی ہے انہوں نے اسا دسنا ہے اسی حضور کا ذکر کیوں کرنے ہیں، اسی انہوں نے دس دینا ہے کہ اسی نبی کا ذکر کرنے واسطے کیوں بیٹھ کے نبی دے تذکرے کرنے ہیں، حضور دیاں باتیں کرنے ہیں، حضور کا محبت کا اظہار کرنے ہیں، اسی دسنے ذکر نبی دا کر دیا رہنا جی، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اس بہانے رل مل بینا جی، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ایک مدینے دی سرزمین پاک دیتے صحابہ کرام دا جمع غفیر، کدی حضور دیا زلفاں دا ذکر کیتا جا رہا ہے، کدی حضور دے چہرے دا ذکر کیتا جا رہا ہے، کدی حضور دیا آنکھاں دا ذکر کیتا جا رہا ہے، کدی حضور دے معجزات و تصرفات دا ذکر کیتا جا رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام دیا شانہ لوگ بیان کرتے سر، اسی حضور نو ویکھیا نہیں، بغیر دیکھے نبی نال پیار کر کے اسی واسطے بیٹھ کر حضور دا ذکر خیر کر کے کہنے ہیں، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر نبی کے ذکر کے لیے زبان نہیں نہ چلتی تو ایسی زبان کو کاٹ کے پھینک دو جو دوسروں کی چغلیوں کے لیے تو چلتی ہے، ارے دوسروں کی غیبتیں عیب بیان کرنے کے لیے تو چلتی ہے، لیکن جب نبی کا ذکر کرنے کا موقع آتا ہے تو سوچنے میں پڑ جاتی ہے کہ اس میں بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے۔ ارے حضور کے ذکر کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، ارے صحابہ بغیر دلائل کے میرے مصطفیٰ سے محبت کیا کرتے تھے۔ ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اس بہانے رل مل بینا جی، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو وضو کروا رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی رحمت جو اس میں آتی ہے، آپ فرماتے ہیں ربیہ سر مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضرت ربیہ کی منگت پہ بھی میں قربان جاؤں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی بندہ ہوتا دنیا کی کوئی چیز مانگ لیتا، یا رسول اللہ گھر نہیں ہے گھر کی دعا کر دیجئے، گاڑی نہیں ہے گاڑی چاہیے، پر قربان جاؤں میں حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے کیا مانگا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جس طرح دنیا میں آپ کی سنگت ملی ہے قیامت والے دن بھی آپ کی سنگت رب کائنات عطا فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احبا، اے یاد رکھنا اے ربیہ بن کعب، جس کو جس سے محبت ہوگی کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں، ہم تو اس لیے بیٹھ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں